بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 11 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم سورۃ العصر اور گرامر میں فتح جعل کے ساتھ مشق کریں گے۔ سورۃ العصر کا مختصر تعارف ہے کہ یہ ایک مختصر مگر جامع صورت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مختصر بات کی ہے مگر جامع بات کی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں مختصر لیکن جامع بات کی ہے، یعنی ہمارے لیے بہترین پیغام دیا ہے۔ اس میں انسانوں کو خسارے سے بچنے کے لیے، یعنی انسان تو ہے ہی خسارے میں، اس کو انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے نجات میں آ جانے کے لیے، یعنی ایسے سمجھ لیجئے کہ نقصان سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات موجود ہیں اور 2 جو ہے وہ انفرادی ہیں، یعنی 2 میری اور آپ کی ذات سے اپنے طور پر متعلق ہیں اور 2 اجتماعی ہیں جو معاشرے سے منسلک ہیں۔ سورۃ العصر میں کتنی خصوصیات ہیں؟ 4 ہیں۔ 2 آپ کے اپنے اور میرے اپنے متعلق ہیں، یعنی انفرادی ہے، اور 2 میرا جو کنٹریبیوشن ہے معاشرے کے اندر اس کے متعلق ہے، معاشرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ چاروں کل ملا کر اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ مختصر اور جامع صورت ہے اور مجھے اور آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے، خسارے سے بچانے کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کو حق اور سچ بات کی نصیحت اس کے اندر شامل ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اس کے اندر شامل ہے۔ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 حکیمانہ اقوال ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے نازل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان صرف اس صورت پر غور کر لے تو گویا یہ ہدایت کے اعتبار سے قرآن کریم کا کل مجموعہ ہے۔ وہی بات ہے، مختصر اور جامع صورت ہے۔ اگر قرآن حکیم میں سوائے صورت مبارکہ کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا تو صرف یہ صورت ہی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اس کی تلاوت ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کئی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغاز اسی طرح سے ہے۔ وا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اور وا عربی میں سنیے گا، وا عربی میں 2 میننگ میں آتا ہے، اور کے میننگ میں بھی آتا ہے اور قسمیہ کے میننگ میں بھی آتا ہے، یعنی قسم کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں قسم کون کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، جیسے دیگر صورتوں کے آغاز میں بھی اسی طرح سے ہے، والفجر واللیل والنجم والسماء، یعنی اللہ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، لیل کی، رات کی، نجم ستاروں کی، اور سما آسمان کی قسم۔ ایسے ہی اللہ یہاں قسم کھا رہے ہیں والعصر، یعنی اللہ قسم کھاتا ہے زمانے کی۔ وا کا مطلب قسم ہے اور العصر زمانے کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا زمانے کی کیوں قسم کھائی ہے، اور یہ معلوم کیسے ہوگا کہ کون سی وا قسمیہ ہے اور کون سی اور کی ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ بالکل درست۔ یہ جو وا ہے نا، شروع میں آ رہا ہے، آغاز میں آ رہا ہے، آخر میں آ رہا ہے، درمیان میں، اور شروع میں آ رہا ہے، آغاز میں آ رہا ہے۔ تو ایک نشانی آپ کہہ لیجئے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسمیہ وا، یعنی اللہ جہاں قسم کھا رہے ہو وہ کہاں پر آتا ہے؟ آغاز میں آتا ہے۔ دوسری نشانی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس وا کے اندر اللہ قسمیہ وا قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اس لفظ کے آخر میں ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ زیر رہتی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ والعصری میں واو کے نیچے زیر ہے، والفجری میں زیر، واللیلی زیر، والنجمی زیر، والسمائی زیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قسمیہ استعمال کیا ہے اس لفظ کے آخر میں بنیادی طور پر زیادہ تر زیر استعمال ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے۔ میں تیسری اپنے ذاتی اعتبار سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کوئی اتھینٹک وہ دے دے تو وہ نہیں ہے،
مگر میں جتنا علم میں نے آج تک قرآن سیکھنے کی کوشش کی ہے تو یہ ثابت ہی ہے میرے ذاتی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ایک وا کی پہچان یہ بھی کہہ لیجئے اور یا قسمیہ کے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں، جیسے یہاں کس چیز کی قسم کھائی ہے، تو اگلی بات اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے، آگے جو بات کی جا رہی ہے اس پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ پورا زمانہ، آپ کہتے ہیں نا زمانہ، اور زمانے کی اور تاریخ کی اگر کوئی بہترین کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ خود قرآن کریم میں وہ چیزیں ثابت ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انسانوں کے قوموں کے واقعات موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ زمانے کے وہ چیزیں، وہ اگلی چیزیں زمانے کی پچھلی قسم کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ان الانسان، کیا بات ہے؟ قسم کس چیز کی ہے؟ قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، ان کا مطلب بے شک، پڑھ چکے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ الانسان یعنی انسان، لفی کس میں ہے؟ البتہ۔ یہ البتہ کون سا والا ہے؟ لفی، فی کا مطلب میں، لا کا مطلب البتہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لقد، لقد کے لیے بھی آتا ہے، لقد۔ لام یہ تاکید کے لیے ہے کہ اس میں شک میں نہیں رہیے گا، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا ہے۔ البتہ ڈن، البتہ کہ ویسے ڈن جو کام ہو چکا، البتہ یہ چیز ہو چکی، کہتے ہیں نا البتہ یہ کام ہو گیا، تو یہ وہ البتہ ہے، کنفرمیشن ہے۔ البتہ کہ انسان کیا ہے؟ خسر ہے، یعنی خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر والعصر، دوبارہ سے دونوں آیات کو اگر آپ ملائیں تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اور آپ تاریخ کی جو کتاب ہے، آپ نے کہا زمانے کی جو بہترین کتاب ہے تاریخ کے لیے وہ قرآن ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب جب جس قوم کا ذکر ہے تو وہ قومیں کیا رہی ہیں؟ زمانے بھر میں آج تک تمام قومیں خسارے میں رہی ہیں۔ فلاں قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہ ختم ہو گئی، فلاں قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہ ختم ہو گئی، تو قومیں خسارے میں رہی ہیں، یہ تاریخ میں گواہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا اور خسارے کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی ہمیں بچا کر رکھے۔ اور پہلی دو آیات میں تاکید ہے، یہ دیکھیے گا کہ ہم اب تک پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان، مجھے تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی، آپ کو اللہ نے کی، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اور اب اللہ کہہ رہے ہیں قسم کھا کے کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ قسم نہ بھی کھاتے تو اللہ کی بات سچ ہے، حق ہے، لیکن اللہ نے قسم کھائی، پہلی چیز۔ دوسرا اللہ کہتا ہے ان الانسان، کہ ان کا مطلب بے شک، کہ اس کنفیوژن میں نہیں رہنا، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک، البتہ۔ تیسری چیز اللہ نے پھر کنفرمیشن دی کہ بالتحقیق یہ کام ڈن ہے۔ کیا کام ڈن ہے؟ کہ البتہ انسان، ان الانسان لفی خسر، کہ کیا رہو گے؟ انسانیت تمام کی تمام اس لیے کہتے ہیں مجموعی طور پر بات کی گئی ہے، یہ نہیں بات کی گئی کہ عمیر بیگ آپ جہنم میں چلے جائیں گے، عمیر بیگ آپ خسارے میں رہیں گے، انسانیت کی بات ہے۔ خسر جمع کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، میجر پارٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خسارے میں رہے گا۔ اور دنیا کا خسارہ کیا ہے؟ کہ دنیا ختم آپ کی، بالکل این، کچھ نہیں بچا آپ کے بچے آپ کے پاس۔ اور آخرت کا خسارہ کیا ہے انسان کے لیے؟ آخرت کا خسارہ کیا ہے انسان کے لیے؟ دوزخ جو ہے وہ آپ کی آخرت کا خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آخرت کا خسارہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ کا خسارہ ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا، اتنی محبت دی، اتنا کچھ آج تک پالا پوسا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں ان الانسان، اس شک میں نہیں رہنا، زمانے کی قسم آج تک اٹھا کے دیکھ لو، سب کیا رہے؟ خسارے میں رہے، تم بھی کیا رہو گے؟ البتہ یقیناً یہ کام ہوگا کہ تم خسارے میں رہو گے، یعنی دنیا بھی تمہاری فارغ، اور تم آخر کو جاؤ گے بھی کہاں؟ جہنم میں جاؤ گے۔ تو کیوں رب تعالیٰ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا محبت کرنے والا رب، مجھے پیدا کرنے والا رب، مجھے کھلانے پلانے والا رب، ان الانسان لفی خسر۔ ہاں، اگلی آیات میں بتایا جاتا ہے کہ
ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت تقریباً خسارے میں رہے گی سوائے اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا کا مطلب سوائے. آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود الا سوائے. اور یہ جو سوائے ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ جو باقی ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سوائے ہمیشہ تھوڑا سا ہوتا ہے. الا الذین عربی میں کہتے ہیں ان لوگوں کو جو، یا وہ لوگ جو، الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے. آمنو کا ٹی پی اے سے اشارہ کر سکتے ہیں؟ آمنو اگر آپ ایسے اشارہ کریں گے نا تو یہ آگے مجہول کے اشارے. چلیے وعملوا، وا کا مطلب اور، عملو کا کیا مطلب ہے؟ اور عمل کیے. کون سے عمل کیے؟ الصالحات یعنی نیک عمل کیے. صالح صالح سے نکلا ہے، صالحون صالحین اس کی جمع ہے، یا مؤنث کے اعتبار سے صالحہ صالحات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف خواتین جنت میں چلی جائیں گی. ہاں عمل جو ہے نا نیک عمل وہ عربی میں مؤنث ہے، صالحہ سے صالحات ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہہ رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے الصالحات، نیک عمل کیے. وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ایمان باللسان، ایمان کی اقسام ہے، ایمان باللسان، ایمان بالقلب. اللہ کہہ رہے ہیں سوائے، سب خسارے میں رہو گے، سب جہنم میں چلے جاؤ گے، سوائے چند ہیں. وہ چند کیا کرتے ہوں گے؟ الا الذین، وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ آمنوا، ایمان لاتے ہوں گے. لیکن کیا وہ ایمان باللسان تک بات کافی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکہ. ایمان بالقلب بات کافی ہے؟ یہ تو ہم کرتے ہی ہیں الحمدللہ، زبان سے بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. اور وعملوا الصالحات، اللہ نے بھی ساتھ کیا رکھا ہے فوری طور پر؟ وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور کیا کرتے ہو؟ نیک کرتے ہو اعمال. وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ کو نیک اعمال ہی پسند ہے. وعملوا الصالحات، اس لیے یہاں نیک اعمال کی بات کی گئی ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ اس چیز کو تصور میں رکھیے گا کہ اللہ نے قسم کھا لی ہے. جو بنانے والا ہے ساری دنیا کا وہ قسم کھا کے کہتا ہے، پھر تاکید کرتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی شک نہیں دنیا بھی ختم آخرت بھی ختم، مگر کیا کر لیجئے کہ اگر آپ ایمان لے آئیے آمنوا وعملوا الصالحات. اب مجھے بتائیے گا کہ میں نے کہا تھا 4 خصوصیات، 4 خسارے سے بچانے کا طریقہ، جامع اور مختصر تعارف میں نے بات کہی تھی. 2 آپ سے منسلک اور 2 معاشرے سے منسلک. آمنوا وعملوا الصالحات کس سے منسلک ہے؟ خود آپ سے منسلک ہے، آپ کے انفرادی سے. ایمان کس نے لانا ہے؟ آپ نے خود لانا ہے اگر بچنا ہے. نیک عمل کس نے کرنا ہے؟ خود آپ نے کرنا ہے اگر بچنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وتواصوا کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو وصیت کرنا. وتواصوا یعنی اس میں جو تواصوا تو وصیت کرنا، اس میں جو بات بنیادی طور پر سمجھانے کی ہے نا وہ یہ ایک دوسرے والی بات ہے. یہ کام اکیلے کا نہیں ہے. درسو عربی میں کہتے ہیں انہوں نے پڑھا، درسو انہوں نے پڑھایا، تدارسو انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. وہ ایک دوسرے کو وصیت، کوئی ایسے 2 لوگ کھڑے ہوں گے نا آپ کہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو یعنی وہ کوئی کام ہو جو مل کر ایک دوسرے سے ٹرن بائی ٹرن کر رہے ہوں گے. وتواصوا تو یہ وہ والا کام ہے. کس چیز کی؟ حق کی. وتواصوا بالحق، وہ صرف اپنی راہ نہیں بناتے ہوں گے، وہ اپنی دنیا بنانے میں نہیں لگے رہتے ہوں گے، وہ اپنی آخرت اور اپنی نمازیں ٹھیک کرنے میں نہیں لگے رہتے ہوں گے، بلکہ حق کام میں کیا کرتے ہوں گے؟ پچھلے والا کام. وتواصوا ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہوں گے، اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کر آتے ہوں گے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو کس کی تلقین کرتے ہوں گے؟ صبر کی وصیت اور تلقین کرتے ہوں گے. صبر یقیناً ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنے کا کام ہے. اور صبر کہتے ہیں برداشت کرنا. اور برداشت کس چیز کو کرنا؟ کہ نیکی پر صبر کرنا. یقیناً نیکی پر قائم رہنا بھی آسان نہیں ہے. گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور یقیناً گناہوں سے گناہ میں اٹریکشن ہوتا ہے، اس سے بچنا بھی صبر ہے.
وقت گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. اور جو شاید میں ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ ہم بالعموم خوشیوں میں کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی صبر کیجئے، شکر کیجئے برے لمحے میں، جب آپ پر دنیاوی طور پر بظاہر آپ کو لگتا ہو کہ مشکل ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں. اور اس دن شاید میں ایک بات یہ بھی کر رہا تھا کہ انصاف پر عمومی کہ اللہ منصف کیسے ہے، کہ اللہ نے دنیا میں مختلف انداز میں مختلف لوگوں کو نوازا ہے، مگر اللہ منصف کیسے ہے. یہ اللہ کی کیا ہے نعمت ہے. ابھی پچھلے سالوں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، آپ لوگ شاید اگر کوئی دیکھتے ہوں. فیفا ورلڈ کپ کہاں ہوا تھا؟ بہت مشہور ہوا تھا، قطر میں ہوا تھا. اس کی جو انوگریشن سرمنی تھی، افتتاحی تقریب، وہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی. وہ کس نے کی تھی؟ ہاں، ایک نوجوان لڑکا تھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. سنیے گا، فیفا ورلڈ کپ کی بہت بڑا ورلڈ کپ ہوا، اس کی قطر میں انوگریشن ہوئی. اس کی افتتاحی تقریب ایک نوجوان لڑکے نے کی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ اور زمین پہ رینگتا تھا چلنے کے لیے. کیوں؟ اتنا بڑا دنیا کا پروگرام ہے، اس کی افتتاح کون کر رہا ہے؟ معذور. کیوں؟ ہاں، شاید ایسا محسوس ہوتا ہو کہ آپ سوچیں قطر والوں نے یہ دکھایا ہو کہ ہم اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کو جو ہے وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ معذور ہے تو ہم نے اسے پورے اتنا بڑا پروگرام افتتاح کروایا ہے فلاں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمدردی کے نام پہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، میرے جتنی عمر ہوگی شاید، اور قطر کے امیر ترین شہزادوں میں سے ایک ہے. وہ شہزادے سے مراد بزنس مین، جو کاروباری طبقہ ہے اس میں سے ایک ہے. اس کے پتہ نہیں کتنے آئس کریم پارلرز کا اس کا فرنچائز ہے، پتہ نہیں کیا کہاں کن کن ملکوں میں کتنا کاروبار ہے. اتنا وہ فائنینشلی ساؤنڈ لڑکا ہے اور بہت طاقتور. ایسا نہیں کوئی غریب معذور انہوں نے طرز کھا کے انہوں نے بولا چلو یار بڑا دنیا کو میسج جائے گا کہ ہم، ایسا نہیں ہے. وہ بہت تگڑا اور بہت سے رکھتا ہے. تو پھر اب کیوں؟ سب تم رکھ لو، مجھے اس کے بدلے کیا دے دو؟ یہ دو ٹانگیں دو. یہ اللہ کا منصفانہ نظام ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر کسی کو نوازا ہے، مگر ہر کسی کو ہر چیز سے نہیں نوازا ہے. شاید اللہ نے کسی کو نہ جانے ماں باپ کی نعمت سے نوازا ہے یا نہیں نوازا، اس کے بدلے اللہ نے اس کو کچھ دے دیا. مجھے اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی، وہ جو کلائنٹ کی میں بات بتا رہا ہوں اس کو تو اللہ نے بات کرنے کو کوئی نہیں دیا. مجھے تو اللہ نے کتنے لوگ دیے. آپ لوگ بھی تو سنتے ہی نہیں، بہرحال جیسا تیسا بھی اچھا لگتا ہے نہیں لگتا مجبوراً سن لیتے، لیکن اللہ نے سننے والے دے دیے. ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، اللہ نے اس کو ٹانگوں سے نہیں نوازا، اس کو پیسوں سے نوازا. تو اللہ منصف، اللہ نے ہر ایک کو نوازا ہے اپنے طور پر، لیکن ہر چیز سے کسی کو نہیں نوازا. کسی سے پیسے دیے تو ٹانگیں لے لی، کسی کو کچھ دیا تو کچھ لے لیا. تو اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے آپ کیا کیجئے؟ اس میں صبر کیجئے اور شکر کیجئے. شکایت نہیں کیجئے. وہ جو میں نے موبائل والی مثال دے کے بتایا تھا نا کہ دینے کا عمل کس سے ہے؟ صبر شکر سے ہے، شکوے سے نہیں ہے. کہ اگر میں ان کو فون دوں گا خوش ہوں گے تو میں اگلی دفعہ اور اچھا دوں گا، شکایت کریں گے تو میں اگلی دفعہ وہ بھی نہیں دوں گا. اور یہ تو میں نے تو مثال دی تھی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، میں کتنی دفعہ آیت آپ کو سنائی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم بڑھا دیں گے. اللہ نے اگر آپ کو کم دیا ہے، اس میں کسی بھی چیز کے متعلق بات کرو، اس میں شکایت نہ کیجیے، اسی پر اللہ کا شکر کیجیے. مشکل میں ہی اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بڑھانے کا فارمولہ وہی ہے کہ شکر تھینک یو کرو تو ہم اور دیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پھر اللہ کہتا ہے اسی آیت میں آگے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اس پر بھی کفر کیا جو ہم نے تمہیں عطا کیا، رونا دھونا کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید اور سخت ہوگا تم پر. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، یہ جو اللہ نے ہر لمحہ سانسیں عطا فرمائی ہے، شکر کرنے کو تو اتنی چیزیں ہیں کہ آپ تھک جائیں، گن نہیں سکتے. کیوں سر؟ شکر کرنے کے لیے اتنی چیزیں آپ تھک جائیں، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ نے کیا کچھ نوازا ہے. اور یہاں بڑی اہم بات یہ ہے، ان سب باتوں کو ملا کر اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جتنی بھی تقریر تھی اللہ نے دو جگہ کہا وَتَوَاصَوْا، کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے سے بالحق، وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر. اکیلے کا کام نہیں ہے.
جہاں بھی ذکر کیا یہ ایک دوسرے یعنی جمع کے لیے ہے. یہ آمنو جو پیچھے گیا تھا، یہ آمنو یہ واحد جمع ہے، جمع ہے. اور ایمان لائے، ایمان لایا نہیں ہے، آمنا نہیں ہے میں ایمان لایا، ہم ایمان. آمنو و عاملو اور عمل کیے، عملو جمع ہے، آپ بناتے ہیں نا فعلا فعلو، یہ وہ ہے. مطلب میں جمع کے لیے بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جمع کے اعتبار سے. اسی طرح وتواصوا ایک دوسرے کو کیا ہے، دو گروپ ایک سے زیادہ کی بات ہو گئی نا، ایک دوسرے کو جمع ہے. وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو جمع کی بات ہے. تو دین کا کام، نیکی کا کام، حق کا کام صبر کے ساتھ ہے، اس پر وصیت ایک دوسرے کو ہے. اور یقیناً یہ جو حق کے ساتھ صبر کی بات آئی ہے، تو جب کبھی بھی آپ حق کے راستے پر چلیں گے، چلانے کی کوشش کریں گے، وتواصوا کریں گے، وصیت کریں گے، تو اسی کے ساتھ صبر کی بات اس لیے ہے کہ جیسے آمنو و عاملو، ایمان لانا بیکار ہے بغیر عمل کے، اسی طرح حق کام بھی بیکار ہے بغیر صبر کے، کیونکہ حق کام بغیر صبر کے ہوتا ہی نہیں ہے. جیسی آپ اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام کرنے کی نیت کریں گے تو شیطان آ جائے گا، عمل کریں گے تو دنیاوی مشکلات آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گے. فلاں بولے گا کیا فائدہ اتنا پڑھ لکھ کے تم یہ کام کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ یہ دنیا کی اتنی کہنے کا مقصد یہ ہے دین کا کام، حق کا کام. آپ کی راہ میں کوئی پھول نہیں بچھائیں گے کہ واہ ماشاء اللہ آئے ہمیں دعوت دینے ہیں، نہیں، آپ کی راہ میں کانٹے آئیں گے. تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے. آخری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ عربی میں آپ نے پڑھا ہوا کا مطلب اور، اسی طرح آتا ہے لفظ او، بولیں کیا؟ او. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا، یعنی اور کا مطلب ہے اینڈ انگلش میں، اور یا کا مطلب انگلش والا اور ہے. ہاں چلیں کنفیوژن ہو جائے گی، چھوڑ دیں. وہ کا مطلب اور، او کا مطلب یا. اللہ نے 4 چیزیں بتائیں. والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سب تباہ برباد ہے. الا الذین آمنوا ایک، وعملوا الصالحات اور نیک عمل، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. یعنی او کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یا ایمان لیا، یا عمل کیا، یا صبر کیا، یا حق کی بات کی. اور یعنی اگر یہ جو الا الذین الا سوائے وہ جو چند لوگ ہیں ان میں شامل ہو جانے کے لیے شرط ہے کہ آپ کے اندر، عمیر بیگ کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہوں، آپ چاروں کام کرنے والے ہوتے ہوں. ایسا نہیں کہ یہ کر لیا تو وہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر لیا تو یہ تو ہے، یہ والا کام نہیں چلے گا، آدھا ادھورا نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں داخل ہو کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح چھوڑ دی. ایک مثال ہے، مثال کے لیے بتا رہا ہوں. تو دین کے اندر کیا ہے؟ پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، یعنی تمام چیزوں کے ساتھ داخل ہو جانا ہے. اس کے بعد گرامر کے پارٹ میں انشاءاللہ آج فتح اور جعل پڑھنا ہے ہم نے. کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے گرامر ہم یقیناً ٹی پی آئی سے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے آپ فعل فعلو کا ٹیبل پڑھ چکے ہیں. آپ مجھے کریں گے ایسا کہ میں نے آپ کی مدد کے لیے پھر بھی یہاں کھول دیا ہے فعل. آپ سیم ٹیبل بنائیے، فتح سے اور جعل سے بنے گا اسی سیم پیٹرن پہ. یہ میں ٹپ دے دیتا ہوں، یہ میں نہ بھی کھولتا تو آپ بنا پاتے ہوتے. نوٹ بک میں بنائیے. یہ جو فعل لفظ ہے نا، اس سے 3-4 ٹیبل ہے، ماضی، مضارع، امر، نہیں اور فاعل، مفعول، فعل. میں آپ کو فعل کی جگہ دے رہا ہوں فتح. چلیے کلاس تکبیر. فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. فتح سورۃ الفاتحہ، قرآن کھولے پہلی سورت، یعنی اوپننگ، اور جیت کی میننگ میں بھی آتا ہے، ویسے آنکھ کھولنے کی بات ہو رہی ہے. فتح اس نے کھولا. میرے ساتھ ٹیبل دہرائیں گے ماضی سے لے کر پورا آخر تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا. چلے میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ پڑھیں گے آگے. فتحتا آپ نے کھولا، آگے فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا،
فتحنا ہم سب نے کھولا. یہی آپ نے فعل نہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ فتحت اس عورت نے کھولا. مضارع یفتحو وہ کھولتا ہے اس طرف, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. آگے تفتحو آپ کھولتے ہیں, تفتحون آپ سب کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں, تفتحو وہ عورت کھولتی ہے. ماشاءاللہ. امر پڑھیں گے افتح کھول, افتحو آپ سب کھولیے, لا تفتح مت کھولو, لا تفتحو آپ سب مت کھولو. فاتح بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ کھولنے والا, جو کام کرے, کام ہے کھولنا. فاتح فاعل کام کرنے والا, تو کھولنے والا. مفتوح کیا مطلب ہے؟ جس کو کھولا جائے, اور فتح کھولنے کا نام ہے. اسی طرح ہے جعلا, اس کا مطلب ہے اس نے بنایا. ٹیبل پڑھ سکتے ہیں خود سے آپ لوگ, پڑھیے 1 2 3 اسٹارٹ, ایک ساتھ پڑھیں. جعلا, جعل, صرف عربی پڑھیں, اردو بھی ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو اگلا عربی اگر بھول جائیں گے تو دماغ میں بنانے کا ٹائم مل جائے گا. جب تک آپ اردو بول رہے ہوں گے اگلا عربی سوچ لیجیے گا. چلیں, جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا, جعلت اس عورت نے بنایا. یہ کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ یجعلو. دیکھیں جو غائب والے ہیں نا, غائب والے جو ہوں گے, غائب تھرڈ پرسن, وہ یا سے ہیں اسٹارٹ. جو مخاطب ہیں وہ تا سے ہیں. ماضی میں ان کے تا شروع میں, سوری مضارع میں ان کی تا شروع میں مخاطب کی, اور جو ماضی ہے ان کو وہ تا کہاں ہے؟ آخر میں. تا ایک کے لیے تم سب, ہم ویسے بھی کہتے ہیں تم سب, وہ جمع کے لیے. اچھا, جہاں تھرڈ پرسن کی بات ہے وہاں یا ہوگی, جہاں مخاطب ہوگا شروع میں تو وہاں تا ہوگی. میرے لیے آ ہے, ہم سب کے لیے نہ ہے. چلیں, یجعلو وہ بناتا ہے. آگے یجعلون واو نون لگانا ہے صرف, وہ سب بناتے ہیں. آگے تجعلو آپ بناتے ہیں. آگے تجعلون ماشاءاللہ آپ سب بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. نجعلو 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 نون نون, اور نون اونا نہیں رہے گا. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اور یہ مخاطب, تجعلو وہ عورت بناتی ہے, مخاطب اور وہ سیم ہوتا ہے. اب بنانا ہے آپ نے امر, بولیں اجعل, ٹھیک ہے, وہ زیر ہے بس الف کے نیچے. بولیے اجعل مطلب کیا ہوگا؟ بناؤ, تم بناؤ. تو ایک بندے کو حکم ہے بہت ساروں کو؟ ہاں. اچھا میں کہتا ہوں داخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. میں کہتا ہوں ادخل, کیا مطلب ہے؟ داخل ہو جاؤ. یہ لفظ ہم نے پڑھا بھی نہیں, آپ نے خود بتا دیا. ہاں, اور یہ تو اجعل میں تو الف کے نیچے زیر ہے, ادخل میں تو الف کے اوپر پیش ہے. کیوں, کیسے؟ اس میں مضارع میں تیسرے پر دخلہ سے یدخلو بنتا ہے. یدخلو ہے, یدخلو نہیں بنتا, یدخلو بنتا ہے مضارع. یدخلو, دخلہ یدخلو, تو اس لیے بنتا ہے ادخل. یہ دیکھیں پیش ہے نا اوپر, یدخلو. اور یہ جو ہم پڑھیں جعل سے یجعلو, زبر ہے تو اس لیے بن رہا ہے اجعل. چلے جمع کے لیے حکم دینا ہوگا کہ تم سب بناؤ, تو اجعل سے اجعلو. جمع کا آسان ہے, دیکھیں یا تو آخر میں واو نون ہوتی ہے, یا پھر وہ واو کے ساتھ او ہو جاتا ہے. او فعل فعلو, واو الف آ جاتا ہے نا آخر میں, تو یہ اجعل اجعلو, یا تو واو نون ہے یا پھر وہ ہے. تو اجعل اجعلو کا کیا مطلب ہے؟ تم سب بناؤ. آگے آپ لوگ بولیں گے اب, لا تجعل مت بناؤ. لا کس لیے؟ نہیں کے لیے. تا کس لیے؟ تم مخاطب کے لیے. لا تجعل تم نہ بناؤ, تم سب نہ بناؤ. لا تجعلو تم سب نہ بناؤ, وہ واو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اگلا ہے اس کا فاعل ہوگا. فاعل میں نے یہاں فارمولا بتایا تھا, 3 حروف
پہلے کے بعد الف، تو جعل کے بعد یہاں پر لگائیے الف، بولے کیا بنے گا؟ جاعلن، جاعل بن جائے گا نا. جاعل کا مطلب بنانے والا، مجعول کا مطلب اس کو بنایا جائے، جاعل کا مطلب خود اپنے طور پر بنانا ہے. یہ کچھ قرآن کریم سے آپ کو اسی وزن پر فتح کے اسٹائل پر اس وزن پر 6 چابیاں بتائی گئی ہیں. 6 چابیاں کا کیا ہے؟ 6 چابیاں اس بیسیکلی شارٹ کی یہ چابیاں بنی ہوئی ہیں. یہ فتح ہے، جعل ہے، قطع ہے، خضع ہے. فتح، جعل، قضع، خضع، یہ تینوں کیا ہیں؟ ماضی کے صیغے ہیں. اسی طرح فتح، یفتح، افتح، مجھے دیکھیں، فتح، یفتح، افتح، اس کے بعد اس میں کیا شامل کیا ہے؟ فاتح، مفتوح، فتح، یعنی ماضی ہے ہر ایک کا، مضارع ہے، اس کے بعد امر ہے، اور اس کے بعد فاعل مفعول فعل ہے. ماضی، مضارع، امر، فاعل مفعول فعل، ماضی، مضارع، امر، فاعل. 6 چابیاں ہیں. کیوں کہ اگر آپ یہ یاد کر لیں صرف فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح، یہ 6 چابیاں یاد ہو گئی تو اس کے نیچے کا پورا ٹیبل تو آپ کو آتا ہی ہے. فتح کے بعد جمع کیا بنے گی؟ فتحو. مخاطب کیا بنے گا؟ یہ انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ آگے کا ٹیبل آتا ہوتا ہے، لیکن میں ان کو بتا دوں گا ان کو نہیں آتا ہوتا ان کے لیے. فتحتا ماضی، آگے فتحتم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف فتح دے دیا جائے تو آپ کو پورا ماضی کا ٹیبل پتہ ہے، اس لیے صرف یہ ایک شارٹ کی رکھ دی. پھر دوسری یفتح، مضارع کا پورا ٹیبل پتہ ہے، افتح، پھر فاتح، مفتوح اور فتح. یہ قرآن کریم میں فتح کے وزن پر آنے والے الفاظ ہیں جو ایک 346 دفعہ، ایک 15 دفعہ، ایک 3 مرتبہ آیا ہے. اس کے ساتھ آگے مثال ہے، مثالیں دی گئی ہیں قرآن کریم سے. آخر میں اگر آپ دیکھیں فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ابھی آپ اگلا سبق شاید اس کا پڑھ بھی لیں گے. کہ اور بتائیں، یہ ذرا خود سے بتا سکتے نہیں بتائیں؟ اذا کا مطلب جب کل پڑھا ہے نا، کل پڑھا تھا ہم نے جب. جاء آ جائے، جاء کا مطلب آ جائے. نصر پڑھ چکے ہیں، نصر کا پڑھا نہیں ہے، ویسے کیا ہوتا ہے؟ مدد. کس کی مدد؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد. وا کا مطلب اور، فتح اور جیت مل جائے. وہ میں نے بتایا تھا فتح کی 2 میننگ ہے، کھولنا اور جیت. اسی طرح ایک اور مثال ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، قطع سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَمَا يَقْطَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، میں دیگر مثالیں دی گئی ہیں. یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے پڑھی ہے سورت کون سی؟ سورۃ العصر. مجھے بتا سکتے ہیں کیا پیغام ہے؟ پیغام کیا ہے؟ 2 انفرادی، 2 اجتماعی ہے. اور اتنی جامع اور مختصر صورت ہے کہ ہدایت کا سمجھیں پورا قرآن ہدایت کے لیے. اس میں یہ صورت کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت نازل ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھلے کوئی دوسری صورت ہو نہ ہو. اور وہ کیا پیغام ہے کہ ایمان لائیے، عمل کیجئے اگر بچنا چاہتے ہیں خسارے سے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اتنی کرتا ہے. وہ جو بات تھی نا کہ اللہ اتنی محبت کر رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے خسارے میں، اللہ تو اتنی محبت کر رہا ہے کہ بتا بھی رہا ہے کہ ایگزام ہوگا اور یہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ سلیبس ہے، تیاری کر لیجئے. جو تیاری کر لے گا وہ پاس ہے، جو نہیں کرے گا وہ فیل ہے. جو فیل ہے وہ جہنم میں ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان لائیے، عمل کیجئے، حق بات ایک دوسرے کو وصیت کیجئے اور عمل کیجئے. سبحانہ کا مطلب مجھے بتا سکتے ہیں؟ پاک ہے. کون پاک ہے؟ سبحانہ کا آپ. اللہم، اے اللہ بولتے جائیں گے آپ لوگ. وا کا مطلب اور، بی کا مطلب ساتھ یا پھر سے. حمد کا مطلب تعریف. کس کی تعریف؟ آپ کی تعریف. سبحانک اللہم و بحمدک، پورا مطلب بولیں دوبارہ. سبحانک اللہم و بحمدک، ادھر اس کو دیکھیں. پاک ہے آپ، سبحانہ پاک ہے کا آپ. اللہم اے اللہ. سبحانک اللہم، وا کا مطلب اور، بی کا مطلب ساتھ، حمد کا مطلب تعریف، کا مطلب آپ، و بحمدک اور آپ کی تعریف کے ساتھ. پاک ہیں آپ اے اللہ اور آپ کی تعریف کے ساتھ. نشہدو، اشارہ کریں، ٹپیائی کریں، ٹپیائی. نشہدو، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں.
اشہدو نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، ان کا مطلب کہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، کہ لا نہیں، الا ابھی پڑھا ہے، سوائے، لا الہ سوری الہ بیچ میں مس ہو گیا، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، لا الہ الا سوائے کس کے؟ انتا، انتا کہتے ہیں آپ کے، نستغفرو کا اشارہ کریں، نستغفرو، نستغفرو واحد ہوتا ہے ایک، استغفرو نستغفرو یعنی ہم استغفار کرتے ہیں، نستغفرو کا کس سے استغفار کرتے ہیں؟ آپ سے استغفار کرتے ہیں، وا کا مطلب اور، نتوبو اور ہم توبہ کرتے ہیں کس کی طرف؟ الیک آپ کی طرف، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میری جانب سے اگر کوئی کمی کوتاہی آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔